بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کا ہی مشاہدہ ہے، اور یہ ایک بہن کا مشاہدہ ہے کہ کیسے اللہ پاک نے ان پر انعامات کی بارش کی درود ابراہیمی کے ذریعے۔ چلیں شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ بہت مسائل میں تھیں یہ بہن، اور ان مسائل سے نکلنا چاہتی تھیں۔ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور کہتی ہیں کہ میں مسلسل اللہ پاک سے کرم مانگتی رہتی تھی کہ یا اللہ مجھے ان مسائل سے نکال، مجھے ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اور مجھے راہ دکھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اتنے مشکل حالات چل رہے تھے ان بہن کے کہ بس بیان سے باہر تھا۔ اور جب والدین کا سایہ سر پہ نہیں ہوتا تو اس میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مجھے ایک روز خیال آیا کہ میری امی درود ابراہیمی بہت شوق سے اور روٹین سے پڑھا کرتی تھیں، اور احادیث کے اندر بھی فرامین موجود ہیں کہ درود شریف ہر درد کی دوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی درود ابراہیمی کا ورد کروں اور وہ فیض پاؤں جس کی بشارت مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ اس سوچ کے ساتھ میں نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے روزانہ صبح ایک تصویر درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور شام کو ایک تصویر درود ابراہیمی کا ورد کرنے لگی۔ پھر مجھے جب سکون ملنے لگا، میری درود شریف کی تعداد بڑھنے لگی، پھر میں نے ہر نماز کے بعد ایک ایک تصویر ورد کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ میری تعداد ہزاروں میں چلی گئی۔ میں روزانہ صبح 1000 بار درود ابراہیمی ورد کرتی، اور شام کو بھی 1000 بار درود ابراہیمی ورد کرتی۔ دن میں جو موقع ملتا وہ میں الگ سے درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھتی، اور درود ابراہیمی کی تعداد جوں جوں بڑھتی جا رہی تھی، مجھے طبیعت کے اندر سکون، عبادت کے اندر سکون، اور مزاج کے اندر مثبت بدلاؤ مل رہا تھا۔ ادھر درود ابراہیمی کے نورانی سفر کی بدولت میرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا جا رہا تھا۔ میری دعاؤں کی نوعیت بھی بدل رہی تھی، میری سوچیں بھی بدل رہی تھیں، میرا زاویہ نگاہ بھی بدل رہا تھا، اور میں عشق کے سفر پر روانہ ہونے جا رہی تھی۔ میں بہت اہتمام سے درود شریف پڑھتی تھی، جائے نماز بچھا کر، عطر لگا کر، بہت اہتمام کے ساتھ گھنٹوں درود ابراہیمی کا ورد کرتی تھی، اور جس تصویر پر میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی اس سے خوشبو آنے لگی تھی، اور جس ڈائری پر میں بما تاریخ میں درود شریف کی تعداد نوٹ کیا کرتی تھی، اس سے بھی دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی خوشبو جاری ہو گئی تھی، اور میں سالہ سال سے جن مسائل میں پھنسی ہوئی تھی وہ درود ابراہیمی کی کثرت سے خود بخود حل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح سکون زندگی میں آنا شروع ہو گیا کہ کمال تھا۔ رشتوں میں جو تناؤ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا وہ ختم ہو گیا، جو مالی مسائل تھے وہ حل ہونے لگے، اور میری طبیعت کے اندر جو بے سکونی اور دباؤ تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور میرے اندر سکون آنے لگا، ٹھہراؤ آنے لگا، میری برداشت میں اضافہ ہوا، اور مجھے سچے اور اچھے خواب آنے لگے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جس طرح میں خواب میں کوئی معاملہ دیکھتی، 2-3 روز کے بعد وہی معاملہ پیش آتا تھا۔ میرے جو رشتہ دار تھے ان کے اصلی چہرے مجھے خواب میں دکھائی جاتے تھے کہ اندر سے وہ کیا ہے، اور ظاہری طور پر انہوں نے کیا روپ دھارا ہوا ہے۔ پھر جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرا درود ابراہیمی کا ورد بڑھ رہا تھا، میرا سینہ کشادہ ہو رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کس کے اندر میرے بارے میں بغض پایا جاتا ہے۔ مجھے لوگوں کی اصلیت کا اندازہ ہونے لگا تھا، اور یہ وہ کمال تھا جس کے ملنے پر میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس حوالے سے صرف ایک واقعہ بتاتی ہیں کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہمارے گھر میں کام ہو رہا تھا، وہاں ایک بابا جی مزدور آئے، تو ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ درود شریف ورد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے حیران ہو کر جواب دیا، جی ہاں بیٹا، میں اپنے بزرگوں کے سلسلے کا درود شریف ورد کرتا ہوں۔ دراصل میں نے انہیں خواب میں دیکھا تھا کہ وہ درود شریف کا ورد کرتے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ میرے جو 6-7 سال مسائل کے اندر گزرے، تو کاش میں نے جگہ جگہ دھکے کھانے کے بجائے صرف درود ابراہیمی ہی پڑھا ہوتا، تو آج حالات مزید اچھے ہوتے اور میرا وہ وقت قیمتی بن گیا ہوتا۔ لیکن رب کے ہر امر میں حکمت ہوتی ہے، بلا شبہ ان دھکوں میں بھی میرے لیے خیر موجود ہی ہوگی۔ بے شک درود ابراہیمی ایک ایسا وظیفہ ہے
آپ اگر تمام وظائف سالوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں، آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ایک بار آپ سب سے گزارش کروں گی کہ صرف اور صرف درود ابراہیمی کو اپنے ورد میں لا کر دیکھیے اور اس کی کثرت کی دعا مانگیں، اور دعاؤں میں تھوڑا سا وقت لگائیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم وظائف میں بہت ٹائم لگا دیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہمارے وظائف کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے، لیکن دعاؤں میں ہم 5 منٹ بھی نہیں لگاتے اور اٹھ جاتے۔ تو اصل جو مغز ہے ساری چیزوں کا وہ تو دعا ہے نا، اور دعا کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ہتھیار بنایا ہے، تو ہم اس ہتھیار کو کیوں یوز نہیں کرتے؟ ایک تو آپ درود ابراہیمی کو اپنائیں، سب جو بھی وظائف کر چکے ہیں اس کو کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ منتھس کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے چھوڑ دیجئے، اسکپ کر دیجئے اور درود ابراہیمی کو پڑھیں، کیونکہ اکثر جب ہم ایک وظیفہ چھوڑ کے دوسرے پہ جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے پہ جاتے ہیں، تو اس میں ہمارے یقین کی کمی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں کسی ایک چیز پہ، کسی ایک کلام پہ، کسی ایک ذکر پہ کامل یقین نہیں ہو رہا۔ یقین تو ہوتا ہے مگر کامل یقین نہیں ہوتا۔ تو درود ابراہیمی کو آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اتنے لوگوں کے ساتھ مشاہدے ہوتے ہیں، آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں، آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، آپ کی سماعت سے گزرتے ہیں، تو کچھ تو ہے نا اس میں، تو آپ دیکھیے۔ اور پھر انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی شروع کریں اپنے وظیفے کے طور پہ، اور سارا وقت جتنے بھی آپ وظائف میں ٹائم لگاتے ہیں وہ سارا کا سارا ٹائم آپ درود ابراہیمی پہ لگا دیں، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دل سے دعا مانگیں، اہتمام سے پڑھیں، ادب سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، کیفیت کو بنا کے پڑھیں، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں بعد آپ اپنے مشاہدے دوسروں سے یا پھر مجھ سے شیئر کر رہے ہوں گے کہ سسٹر ہمارے ساتھ اللہ پاک نے اتنا بڑا کرم کیا، ہمارے یہ مسائل حل ہو گئے۔ پھر جیسے میں اور لوگوں کا، اور بہن بھائیوں کا مشاہدہ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ، ویسے ہی آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک سے آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔